وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی روشن دلیلیں اتاری ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد و عورت میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ سامعین، اب ان آیات کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکے نازل فرما دی ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، ان کی تحریف و تبدیل، احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی معجز نما کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں، جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کی طرف مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہودیوں کو ان کا حسد و بغض روک دے، ورنہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا اور حکمتوں والا کلام بن نہیں سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابن سور یا قطوینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، نہ آپ کے پاس کوئی روشن دلائل ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ نبذہ کے معنی پھینک دینا ہے، چونکہ ان یہودیوں نے کتاب اللہ کو، عہد باری تعالیٰ کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا پھینک دیا تھا، اس لیے ان کی مذمت میں یہی لفظ لایا گیا۔
دوسری جگہ صاف بیان ہے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ لوگ تورات انجیل میں رسول اللہ کا ذکر موجود پاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہمارا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی کر کے اس طرح اسے چھوڑ دیا گویا کوئی علم ہی نہیں، بلکہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور خود رسول اللہ پر جادو کیا، جس کی اطلاع رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کا اثر زائل ہوا اور رسول اللہ کو شفا ملی۔ تورات سے تو رسول اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اس کی تصدیق کرنے والی تھی، تو اسے چھوڑ کر دوسری کتابیں لے لیں، ان کے پیچھے لگ گئے اور اللہ کی کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ نفسانی خواہشات تو سامنے رکھ لیں اور کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راگ باجے کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز ما تتلو الشیاطین میں داخل ہے۔ یہود کا سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنا جھوٹ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ پاخانے کے لیے جاتے تو اپنی بیوی جرادہ کو وہ دے جاتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو انہوں نے دے دی۔ اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، وہ حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے۔ انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دنوں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دیں۔ آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ پھر سے تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر طبعی کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہے۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے انکاری ہو گئے اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمان باری نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام اس سے بری الذمہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفے سے۔ پوچھا وہاں کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روپوش ہیں اور عنقریب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرتی۔ سنو شیاطین آسمانی باتیں چرا لیا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسی کا ذکر اس آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان میں ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کر دیا تھا اور ان کے شروع صفحے پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ آصف ابن برخیہ کا جمع کیا ہوا ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم، مشیر خاص اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں
اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کا اعلان کیا اور یہودیوں کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا نام انبیاء کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے، اس لیے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا بیان کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا، جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قسم کے منتر وغیرہ بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ علی یہاں پر فی کے معنی میں ہے یا تتلو متضمن ہے تکذیب کا، اور یہی اولا اور احسن، واللہ اعلم۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ داؤد اور جالوت کے قصے میں ہے من بعد موسیٰ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انما انت من المسحرین، یعنی اے صالح تم جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما انزل، بعض تو کہتے ہیں یہاں پر ما نافیہ ہے، یعنی انکار کے معنی میں ہے، اور اس کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے۔ یہودیوں کا دوسرا اعتقاد کہ جادو فرشتوں پر نازل ہوا ہے، اس آیت میں اس کی تردید ہے۔ ہاروت ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے، تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ میں، یا اس لیے جمع کیا گیا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے واضح کر دیا گیا ہے۔ قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہی ٹھیک مطلب ہے، اس کے سوا کسی اور مفتی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے، جیسے اے یہودیوں تمہارا خیال جبریل و میکائیل علیہ السلام کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ عبد الرحمن ابن ابزا رحمہ اللہ اسے اس طرح پڑھتے تھے وما انزل علی الملکین داؤد و سلیمان، یعنی داؤد و سلیمان دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا زبردست رد کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ما معنی میں الذی کے ہے، اور ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے، اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم کی اجازت دی ہے، لہٰذا ہاروت و ماروت اس فرمان باری کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ یہ جنوں کے دو قبیلے ہیں، ملکین یعنی بادشاہوں کی قراءت پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا، جیسے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور کہا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے پیدا کیے، لوہا بنایا، آسمان سے روزیاں اتاری۔ حدیث میں ما انزل اللہ داءً، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں، جیسا کہ حدیث بخاری ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والے دونوں کے اللہ ہیں۔ یہاں سب جگہ انزال خلق یعنی پیدائش کے معنی میں ہے، ایجا یعنی لانے اور اتارنے کے معنی میں نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ مضمون تفصیل کے ساتھ ہے جو ابھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، چاہے جائے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بھی عام فرشتوں میں سے خاص ہو جائیں گے، جیسے کہ ابلیس کی بابت آپ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ علی ابن مسعود ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما، نیز کعب الاحبار اور سدی اور کلبی رحمۃ اللہ علیہم یہی فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث کو سنیے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر بد لوگ ہیں، کیسے نافرمان سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات کو پیدا کرتا ہوں اور انہیں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں اپنے انبیاء کی معرفت، اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و جمیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا اور پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر زنا کاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے وہ تمام کام تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، پھر انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کیے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردویہ، ابن جریر، عبد الرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے اور اس میں ایک راوی موسیٰ بن جبیر انصاری سلمہ حذا کو ابن ابی حاتم نے مستور الحال لکھا ہے۔ ابن مردویہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک رات کو دوران سفر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا زہرہ ستارہ نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ 2-3 مرتبہ کے سوال کے بعد کہا اب زہرہ طلوع ہوا، تو فرمانے لگے اسے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے۔ نافع رحمہ اللہ نے کہا ایک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا سن، میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث با اختلاف الفاظ سنائی، لیکن یہ بھی غریب ہے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ والی روایت مرفوع سے زیادہ صحیح موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو، واللہ اعلم۔ صحابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایات بہت کچھ منقول ہے۔ بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی، اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ انہوں نے سکھا دی، یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی۔ بعض مرفوع روایات میں بھی یہی ہے، لیکن وہ منکر اور غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کو بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان سے خطاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، کیونکہ یہ فنا ہو جانے والا ہے اور آخرت کے عذاب دائمی ہے، چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں قتل اور مال حرام سے ممانعت بھی تھی، اور یہ حکم بھی تھا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے، لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا، پھر 2 کی آزمائش ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیاوند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور نبطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف فیصلہ کر دو تو پھر میں تیار ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔
چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ پڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے پہل چند دنوں تک تو یہ فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہتے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ الغرض ہاروت و ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، جیسے مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ زہری، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم، اور متقدمین و متأخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اسے نقل کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط اور تفصیل سے ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ، مسند احمد ابن حبان، بیہقی وغیرہ کی مرفوع حدیث، علی ابن عباس ابن مسعود وغیرہ کی موقوف روایات، تابعین وغیرہ کی تفاسیر وغیرہ مل ملا کر اس واقعے کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے، نہ اس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے۔ پھر ظاہر سے ہٹ کر بے جا تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی، اور رسول اللہ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاقی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل گئیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر، یعنی جادو سیکھ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور میں پیشاب کر آ۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ چلا، واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بالی پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئیں۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بالی سوکھ گئی۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المؤمنین،
قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ رسول اللہ سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے رسول اللہ کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر پھر اس نے بین و بکا شروع کی اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حیران تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ اس واقعے کی اسناد بالکل صحیح ہے۔ یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں بھی تعامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور رائے و قیاس سے گھڑ گھڑا کر بتا دیتے ہیں، بالکل نہیں رکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے، اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے، سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے، بابل دنیاوند نہیں۔ سمودیوں کی سرزمین کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی منزلوں میں نہ جاؤ، اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خوف ربانی سے روتے ہوئے جاؤ۔ چونکہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو وہ کلمات اس سے کہہ دیتے ہیں، اس کا نور ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جادو آ جاتا ہے۔ شیطان اس کا رفیق کار بن جاتا ہے، ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب الہی اس کے رونگٹے میں گھس جاتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ فتنے کے معنی یہاں پر بلا، آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن حکیم میں مذکور ہے، ان ہی الا فتنتک۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو کے سیکھنے کے کفر ہونے کے بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کتب احادیث میں مروی ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے برے کام کرتے ہیں، عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو لوگوں کے بہکانے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے کچھ نہیں کیا، یہ تو معمولی کام ہے، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی۔ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو نے بڑا کام کیا، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادو سے یہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، مثلاً اس کی شکل و صورت اسے بری معلوم ہونے لگے، یا اس کے عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہو یہ نفرت کرنے لگے، یا دل میں عداوت آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں بڑھتی جائیں اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ مرعون کہتے ہیں آدمی کو، اس کا مذکر مؤنث اور تثنیہ تو ہے، جمع نہیں بنتا۔ پھر فرمایا یہ کسی کو بھی بغیر اللہ کی مرضی کے ایذا یعنی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یعنی ان کے اپنے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اللہ کے ارادے کے ماتحت یہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا جادو محض بے اثر و بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو اسی شخص کو نقصان دیتا ہے جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، جس میں کوئی نفع نہیں، اور یہ یہودی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کر
جادو کے پیچھے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ ان کی کوئی قدر و وقعت اللہ کے پاس ہے، نہ وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ اس کام کی برائی محسوس کرتے اور ایمان و تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا، مگر یہ بے علم لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، لیکن اسے صبر کرنے والے ہی پا سکتے ہیں۔ بزرگان دین نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جادوگر کافر ہے، کیونکہ آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت بھی جادو سیکھنے والے کو کافر کہتی ہے۔ بعض کافر تو نہیں کہتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بجالہ بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادوگر مرد عورت کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا جس پر اسے قتل کیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 صحابہ رضی اللہ عنہم سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا، بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا، پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر یعنی جادوگر نے اپنا کھیل شروع کیا، آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود زندہ ہو کر دکھا۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت اس کے قتل میں نہیں لی تھی، اس لیے اس نے ناراض ہو کر انہیں گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا۔ یہ روایت سنن دارالقطنی میں ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب جادو شرکیہ الفاظ سے ہو۔ جادو کا وجود۔ معتزلہ گمراہ عقل پرست فرقہ جادو کے وجود کا منکر ہے۔ یہ گروہ والے کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں، بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا وجود مانتا ہو وہ کافر ہے، لیکن اہل السنہ جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں، مگر کلمات اور منتر وغیرہ کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ آسمان کو اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والے اہل سنت نہیں مانتے۔ فلسفے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسمان کو ہی اثر پیدا کرنے والے جانتے ہیں۔ اہل سنہ کی ایک دلیل تو آیت وما ہم بضارین ہے، اور دوسری دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جانا اور رسول اللہ پر اس کا اثر ہونا ہے۔ تیسرے اس عورت کا واقعہ جسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر امام ابن جریر کی تفسیر کے حوالے سے گزر چکا ہے، اور بھی بیسیوں ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔ کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں۔ محققین کا یہی قول ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک علم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اور اس لیے بھی کہ یہ معلوم ہوگا تو اس سے معجزے اور جادو میں پوری طرح فرق واضح ہو جائے گا، اور معجزے کا علم واجب ہے اور وہ موقوف ہے جادو کے سیکھنے پر جس سے فرق معلوم ہو، پس جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ اگر عقلاً وہ اسے برا نہ بتائیں تو معتزلہ موجود ہیں جو عقلاً بھی اس یعنی جادو کی برائی کے قائل ہیں، اور اگر شرعاً برا نہ بتاتے ہوں تو قرآن کی یہ آیت شرعی برائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث میں ہے کہ جس نے گرہ لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا۔ پس رازی کا یہ قول غلط ہے۔ ان کا یہ کہنا محققین کا قول یہی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آخر ان محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائمہ اسلام میں سے کس نے یہ کہا ہے
پھر حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی آیت کو پیش کرنا بھی سوائے جرأت کے اور کچھ نہیں، کیونکہ آیت میں علم سے مراد دینی علم ہے، آیت میں شرعی علم والے علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پھر ان کا یہ قول کہ اسی سے معجزے کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ تو بالکل واہی، محض غلط اور فاسد ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، جو باطل سے سراسر محفوظ ہے، لیکن اس معجزے کے ماننے کے لیے جادو کا علم جاننے پر موقف نہیں۔ وہ لوگ جنہیں جادو سے دور کا بھی تعلق نہیں، وہ بھی اسے یعنی قرآن کو معجزہ مان گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمۃ المسلمین، بلکہ عام مسلمان بھی اس قرآن کو معجزہ مانتے ہیں، حالانکہ ان تمام میں سے کبھی ایک بھی جادو جاننا تو کیا، جادو کے پاس تک نہیں پھٹکا، نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ کیا نہ کرایا، بلکہ ان سب کاموں کو کفر کہتے رہے۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ معجزے کا جاننا واجب ہے اور جادو اور معجزے کا فرق جادو کے جاننے پر موقوف ہے، لہٰذا جادو کا سیکھنا واجب، یہ کس قدر محمل اور کس قدر غلط دعویٰ ہے۔ رازی نے جادو کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، اور جو 8 قسم کے جادو رازی نے ذکر کیے ہیں یہ صرف باعتبار لفظ کے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سحر یعنی جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہو اور ظاہر میں انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے، اور اسی لیے صبح کے اول وقت کو سحور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے، اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جو غذا کی نالی ہے۔ ابو جہل نے بدر کے دن یہی کہا تھا کہ اس کا سحر یعنی رگ طعام کھانے کی رگ خوف کے مارے پھول گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جسے امام بخاری لائے ہیں، کہ میرے سحر و نحر کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ تو نحر سے مراد سینہ اور سحر سے مراد رگ غذا ہے۔ قرآن میں بھی ہے سحروا اعین الناس، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اپنا کام مخفی کر کے انجام دیا۔ ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ جادو کے وقت جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ گو معتزلہ اور ابو اسحاق اسفرائینی شافعی اس کے قائل نہیں، اور جادو کبھی ہاتھ کی چالاکی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ڈوروں دھاگوں سے بھی، کبھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے کہ اس میں بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے، کبھی شیاطین کا نام لے کر شیطانی کاموں سے بھی لوگ کرتے ہیں، کبھی دواؤں وغیرہ کے ذریعے سے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض بیان جادو ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بطور تعریف کے رسول اللہ نے فرمایا ہو، اور ممکن ہے کہ بطور مذمت کے یہ ارشاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ سچ معلوم ہوتی ہے، جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی میرے پاس تم مقدمہ لے کر آتے ہو اور ایک شخص اپنی چرب زبانی سے اپنے غلط دعوے کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشراف علی مذاہب الاشراف میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، لیکن ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں۔ جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کافر بتاتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کا قول ہے کہ اگر جادو کو بچاؤ کے لیے سیکھے تو کافر نہیں ہوتا، ہاں جو اس کا اعتقاد رکھے اور اسے نفع دینے والا سمجھے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو یہ خیال کرتا ہے کہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اور اتنی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بابل والوں کا سا عقیدہ رکھتا ہو اور 7 ستاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے، اگر یہ نہ ہو اور جادو کو جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا قول یہ بھی ہے کہ جادوگر جب جادو کرے اور جادو کو استعمال میں لائے اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ کہتے ہیں جب تک بار بار نہ کرے یا کسی معین شخص کے بارے میں خود اقرار نہ کرے تب تک قتل نہ کیا جائے۔ تینوں امام یعنی امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کا قتل بوجہ حد کے ہے، مگر امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ بوجہ قصاص کے ہے۔
امام مالک رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ اور ایک مشہور قول میں امام احمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے، کیونکہ اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہٹے گی، اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوگی۔ ایک روایت میں امام احمد کا بھی ہی قول ہے۔ اہل کتاب کا جادوگر بھی ابو حنیفہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا، لیکن امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے رسول اللہ پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے باوجود اس کے قتل کرنے کو نہیں فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہو، اس کے بارے میں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے، اور امام احمد کا قول ہی دلائل کی روح سے زیادہ قوی اور قرین ثواب ہے، واللہ اعلم۔ زہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مسلمان جادوگر قتل کر دیا جائے اور مشرک قتل نہ کیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ذمی کے جادو سے کوئی مر جائے تو ذمی کو بھی مار ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ توبہ کر، اگر وہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کرے تو خیر، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ اگرچہ اسلام قبول کر لے تاہم قتل کر دیا جائے اس جادوگر کو جس کے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں۔ ائمہ امام شافعی، امام مالک، احمد اور دیگر ائمہ اسلام اہل الحدیث رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کافر کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے فلا تکفر، پس تو جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہ کر۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پا لیا جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں، جیسے زندیق بے دین، ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی۔ اگر اس کے جادو سے کوئی مر گیا پھر تو بہر صورت مارا جائے گا، یعنی قصاص میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کہے کہ مار ڈالنے کے لیے میں نے اس پر جادو نہیں کیا تو قتل خطا کی دیت جرمانہ لے لی جائے۔ جادوگر سے اس کے جادو کو اتروانے کی سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اجازت دی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے۔ عامر شعبی رحمہ اللہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں بتاتے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیوں جادو کھلواتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی کھلوانے سے ڈرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیری کے 7 پتے لے کر سل بٹے پر مالیدہ بنا کر پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے 3 گھونٹ پلا دیا جائے اور باقی پانی سے غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ یعنی استعاذہ نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔